اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہم لمحہ دوم کا کتاب الشہادات پڑھیں گے۔ چونکہ ہم لمحہ اپنے مرحوم استاد وجدانی الفخر کے پاس پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو میں ان جیسا تو نہیں پڑھا سکتا ہوں، لیکن ان کی یاد بہت آتی ہے، تو کوشش کرتا ہوں آج کچھ نہ کچھ ان کے درس کی فوٹو کاپی آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ کیسے لمحہ پڑھاتے تھے۔ اور جیسے کہ آج کل طلاب کا بھی وہ شوق نہیں ہے علم حاصل کرنے کا، اور اساتذہ بھی وہ درس کی تیاری کے لیے جو ہے کیا ہے ٹائم نہیں دیتے، اس لیے آج کا درس تو میں بہرحال اپنے خلوص اور محنت لگن اور مرحوم وجدانی الفخر کے یوں سمجھے کہ ایصال ثواب کے لیے کوشش کروں گا کہ ان کے درس کے طریقہ کار کی فوٹو کاپی پیش کر سکوں۔ باقی کل سے پھر وہی جو رائج طریقہ ہے 120 کی اسپیڈ پہ جانا ہے جناب، کیا سمجھنا کیا نہیں سمجھنا، بس امتحان میں پاس ہونے چاہیے، یہ آج کل ہماری رسم ہے۔ تو ہم نے ابتدا تو بسم اللہ کے ساتھ کی۔ اس کتاب کا نام جو ہے کتاب الشہادات، کتاب مضاف ہے اور شہادات مضاف الیہ ہے، پھر شہادات جمع ہے شہادتن کی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ شہادت خود کیا ہے؟ عام طور پر شہادت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے گواہی۔ اگر گواہی ترجمہ کریں گے تو پھر یہ مصدر نہیں ہوگا، کیونکہ مصدر کے پہچاننے کے طریقے یہ تھے کہ اس کا جب وہ فارسی میں ترجمہ کریں تو اس کے ترجمے کے آخر میں دال نون یا تا نون آئے۔ اور ایک شرط مزید ہمیں اساتذہ نے بتائی تھی، ہم بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پھر وہ نون کے گرنے سے اس فارسی کی فعل ماضی کا لفظ بھی بن جائے تو وہ مصدر ہوگا، ورنہ مصدر نہیں ہوگا۔ جیسے الضرب زدن، مارنا، ٹھیک ہے، تو زدن کی نون کو گرا دیں گے تو کہیں گے زد، زدند، زدی، زدید، زدم، زدیم۔ زد مارا اس مرد نے، زدند مارا ان سب مردوں نے، زدی مارا تو ایک مرد نے یا تو ایک عورت نے، کیونکہ فارسی میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ طریقہ تھا فارسی میں اس کو پہچاننے کا۔ اردو میں اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اردو میں ترجمہ کریں تو اس کے آخر میں جو ہے کہ نا آئے، لیکن اس نا کے لیے بھی پھر شرط یہ ہے کہ نا کے گرانے سے وہ فعل امر بن جائے۔ الضرب مارنا، نا کو گرا تو مار، امر ہو گیا۔ اچھا، سندھی میں جو ہے کیا ہے اس مصدر کی نشانی یہ تھی کہ اس کے ترجمے کے آخر میں ڑیں آئے گی، یعنی جو حضرات سندھی نہیں سمجھتے، نون کے اوپر نون کا نقطہ نہیں توئے لگا دیں گے تو یہ رون ہو جائے گی، لیکن اس میں بھی پھر نشانی یہ تھی کہ جناب رون کے گرانے سے جو ہے کہ وہ فعل امر ہو جائے۔ الضرب مارن، رون کو گرا دو تو مار۔ فارسی زبان میں نون کے گرانے سے ماضی بنے گا، ٹھیک ہے، اردو میں نا کے گرانے سے امر بنے گا، سندھی میں بھی نون کے گرانے سے امر بنے گا، تو پھر وہ مصدر ہوگا۔ صرف دال نون ہونا مصدر کی نشانی نہیں ہے، کیوں؟ العنق، اس کا ترجمہ کریں گے گردن، تو گردن کے آخر میں دال نون تو ہے فارسی میں بھی، لیکن یہ مصدر نہیں ہے، کیونکہ اگر گردن کی نون گرا دیں گے تو اس کی گردان نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنے بنا لیں گرد، گردند، گردی، گردی، وہ الگ چیز ہے، لیکن جو رائج بھی ہو اس زبان میں، تو اس حوالے سے بہرحال شہادت کیا ہے؟ گواہی یا گواہی دینا۔ فرماتے ہیں کہ گواہی دینا۔ اچھا، اگر گواہی دینا تو یہ کس باب سے ہوگا؟ فرماتے یہ باب ہوگا شہد یشہد سے، علم یعلم سے ہوگا، یا جو ہے یہ ہوگا شہود یشہدو، شرف یشرف سے شرافتن، شہود یشہد سے شہادتن۔ اچھا، یہ شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے، شہادت کی معنی کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ جناب شاہد اور شہادت کی معنی یہ ہے اخبار عن حق لازم لغیرہ،
آپ کسی دوسرے کے حق کے لازم کی کیا دیں؟ گواہی دیں. کسی دوسرے کے حق کے لازم کی گواہی دینے کو شہادت کہتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب میرے فلاں کی طرف 5 روپے ہیں تو اس کو ہم گواہی نہیں کہیں گے، اس کو ہم شہادت نہیں کہیں گے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ زید کے خالد کی طرف اتنے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو کیا ہے وہ گواہی اور شہادت ہو جائے گی. اب پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ جب یہاں پر بحث گواہی دینے کے بارے میں ہے تو پھر کتاب الشہادت کہتے. شہادات کیوں کہا؟ جمع کا لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا. جمع کا لفظ کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ جمع کا لفظ اس لیے کہا کہ یہ جو کورٹ میں حقوق ثابت ہوتے ہیں ان میں کئی ساری گواہیاں ہوتی ہیں. کچھ ایسے حقوق ہوتے ہیں جو 2 گواہوں کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، یہ بھی ایک شہادت کا قسم. کچھ ایسے ہیں جو 4 مردوں کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، یہ بھی ایک شہادت کا قسم. کچھ ایسے ہیں جو 2 مرد اور 4 عورتوں کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو 1 گواہ اور 1 قسم کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں. تو چونکہ گواہ کے اعتبار سے مختلف اقسام میں تقسیم ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کیا کہہ دیا؟ کتاب الشہادات کہہ دیا. اب کتاب الشہادات تو واضح ہو گیا شہادت کا لفظ. ٹھیک، اس کتاب میں کتنی فصلیں ہیں؟ فرماتے 4 فصلیں ہیں. وہ فصول ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ شہادات کی طرف یا کتاب کی طرف؟ یہ کتاب کی طرف جائے گی، شہادات کی طرف نہیں جائے گی. سب سے پہلی شرط جو ہے کیا ہے جناب؟ وہ شاہد کے بارے میں ہے. پہلی فصل کس کے بارے میں؟ شاہد. شاہد گواہی دینے والا. فرماتے ہیں کہ اس شاہد کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ بالغ ہونا چاہیے. غیر بالغ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. مطلقاً قابل قبول نہیں کہتے، نہیں، ایک مرد میں قابل قبول ہے. زخم کے بارے میں گواہی دے، قتل کے بارے میں نہیں. مثلا چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، وہاں پر ایک آدمی جو زخمی حالت میں ہم نے دیکھا کہ بھائی وہ زخمی حالت میں پڑا ہے. بچے کہتے ہیں کہ زید نے اس کو کلاڑی ماری، زید نے اس کو چھرا مارا، تو اس میں ان کی گواہی قابل قبول ہے. ٹھیک ہے، تو فصل اول میں سب سے پہلے تو ہم نے شہادت کہا. پھر جو ہے کیا ہے، ہم نے لفظ کہا زخمی ہونے کا. زخمی ہونے کے لیے عربی میں لفظ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عام طور پر جو ہے کیا ہے وہ جراح کہا جاتا ہے، لیکن اس کو جراح پڑھیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے کس کے بارے میں؟ جراح کے بارے میں ہے. اچھا، جراح مفرد ہے یا جمع؟ فرماتے جمع ہے. ٹھیک ہے، کس کے وزن پر ہے؟ جراح پر وزن رجال. ٹھیک ہے، اس کا مفرد جو ہے کیا وہ جراحتن ہوگا، اور بعض جگہ پر اس کی جمع جراحات الف تا کے ساتھ بھی آئی ہے. ٹھیک ہے، تو جناب یعنی زخموں میں ان کی گواہی قابل قبول ہے جب تک وہ ایسے زخم نہ ہو جو نفس یعنی خون تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے، قتل تک پہنچ جائے تو پھر وہاں بچوں کی گواہی جو ہے کیا ہے قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بچے جو زخموں کی گواہی دیں گے ان کی کوئی عمر کی قید ہے؟ کہتے ہیں ہاں 10 سال کے ہونے چاہیے، 10 سال سے کم نہیں ہونے چاہیے. ایک یہ شرط ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں گواہوں کی پہلی شرط کیا تھی بیٹا؟ بلوغ. اور دوسری شرط گواہوں کے لیے کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ وہاں پر کسی مباح کام کے لیے جمع ہوئے ہوں. پھر وہاں ایسا کوئی واقعہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ گواہ بن سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے خاص طور پہ بچوں میں کہ وہ اس واقعے کے بعد ایک دوسرے سے متفرق نہ ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے، کیونکہ جدا ہونے میں خدشہ ہے کہ مخالفین نے ان کو کچھ سمجھایا ہوگا، بیٹا تمہیں ایسی گواہی دینی ہے، تمہیں ایسی گواہی دینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی غیر بالغ کی شرط نہیں ہے. تو گویا کہ غیر بالغ میں 3 شرطیں ابھی تک ہو. 3، ایک 10 سال کا ہو، دوسرا یہ کہ وہ کسی غلط کام کے لیے بچے جمع نہ ہوئے ہوں، تیسرا یہ کہ وہ جو ہے کیا ہے جناب اس کام ہونے کے بعد ایک دوسرے سے متفرق نہ ہوئے ہوں. اچھا، اب آپ کہیں گے کیوں؟ فرماتے ہیں متفرق اگر ہو جائیں گے تو اس میں خطرہ ہے کہ ان کو کوئی کچھ اور سمجھائے گا. اس کے بعد ایک اور شرط یہ ہے کہ جناب جو ہے کیا ہے وہ 2 بھی ہونے چاہیے، یعنی دوسرے جو عام شاہدوں میں شرط ہے وہ یہاں بھی ہونے چاہیے. عدد اگر وہاں پر
اگر بڑے ہوتے تو 2 گواہ ہوتے، تو یہاں بھی 2 بچے گواہ ہونے چاہیے، 2 سے کم پر یہ کام نہیں چلے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ شرط ہے کہ ان کی شاہدی اور وہ دعویٰ مطابق ہو۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں مجھے زید نے کلہاڑی کے ساتھ زخم پہنچایا ہے، بچے کہتے ہیں نہیں چھرا مارا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی کام نہیں چلے گا۔ اور مذکر ہونے والی بھی غالباً ہم شرط کو بچوں میں بھی مد نظر رکھیں گے۔ اور جو بچے گواہی دے رہے ہیں ایک کی دوسرے کی گواہی کے مخالف نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر بچے بات تبدیل کر لیتے ہیں، پہلے کہا کہ ہاں اس نے اس کو چھری ماری، پھر کہا کہ نہیں کلہاڑی ماری، تو غالباً علماء کہتے ہیں اس کی پہلی بات کو لیا جائے گا، دوسری بات کو نہیں لیا جائے گا۔ ما لم یبلغ حد نفس، جب تک وہ جان تک نہ پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خون بہانے میں اور قتل میں احتیاط کو یہ کہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ شرائط تو تھے بچے کے، پھر عادل ہو، عاقل ہو، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ عبارت میں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں۔ آج پہلا درس تھا تو برکت کی خاطر ہم جو ہے کیا ہے تھوڑا بہت پڑھیں گے، باقی کل سے تو پھر وہی جو طریقہ رائج ہے آپ کے علاقے میں یا آپ کے طلاب کا وہی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الشہادات، شہادات کی کتاب، گواہیوں کی کتاب۔ وَفُصُولُهُ أَرْبَعَةٌ، اس کتاب کی فصل کتنی ہیں؟ 4۔ الاول، پہلی فصل جو ہے کیا ہے وہ جناب شاہد کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کہیں صحیح ابھی سے ہمیں فصول کی تفصیل بتا دیں، ٹھیک ہے، پہلی فصل جو ہے کیا وہ شروط شاہد کے بارے میں ہے۔ دوسری فصل جو ہے کیا وہ حقوق کے بارے میں کہ کن کن حقوق میں گواہی دی جائے گی۔ تیسری فصل پھر یہ کہ گواہی پر گواہی، میرے سامنے آپ دونوں نے گواہی دی، اب پھر کبھی دوسری مرتبہ فیصلہ ہو رہا ہے تو آپ دونوں کی گواہی میں نے اور ناصر نے سنی تھی، ہم گواہی پر گواہی دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اور چوتھی فصل یہ ہے کہ گواہی دینے کے بعد اگر میں اپنی گواہی سے مکر جاؤں، بس دیکھیں کیسے میں نے اس کو پھنسا دیا تو اس کا کیا حکم ہے۔ الاول الشاہد، الاول یعنی الفصل الاول، پہلی فصل شاہد کے بارے میں ہے۔ وَشَرْطُهُ الْبُلُوغُ، وشرط شاہد کیا وہ بالغ ہونا چاہیے۔ إِلَّا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْجِرَاحِ، مگر زخموں کی گواہی میں بلوغ شرط نہیں ہے، لیکن وہ زخم بھی ایسے ہوں ما لم یبلغ نفسہ، جب تک وہ اسی کے قتل اور جان تک نہ پہنچ جائیں۔ وقیل مطلقہ، اور قیل کیا کہتا ہے کہ بھائی مطلقاً بچوں کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہے، چاہے وہ جراح حد قتل تک پہنچے چاہے حد قتل تک نہ پہنچے۔ بشرط، لیکن ان بچوں میں کچھ شرائط ہیں جو گواہی دینا چاہتے ہیں۔ بلوغ العشر، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا عشر پڑھیں گے یا عشرے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بھی حل نہیں کیا، میرے بھی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ ظاہر عشرہ ہے، شین پر جو ہے کیا وہ فتح ہے، ہاں چلیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ بچے 10 سال تک پہنچیں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وَأَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى مُبَاحٍ، وہ بچے مباح کام پر جمع ہوئے ہوں۔ حالانکہ بچوں کے لیے مباح حرام یہ وہ نہیں ہے، لیکن مباح پہ منع، ایسا کام جو بڑے بھی کرتے تو گناہ کا کام نہ ہوتا۔ تیسری شرط وَأَلَّا يَتَفَرَّقُوا بَعْدَ الْفِعْلِ الْمَشْهُودِ بِهِ، جس کام کی گواہی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ جدا نہ ہوئے ہوں، إِلَىٰ أَنْ يَعُدُّ شَهَادَةً، جب تک کہ وہ اپنی گواہی جو ہے ادا، لازمی ادا کرنے کے بعد تو ہم کہیں گے بھائی جانا چاہو تو جاؤ، اب تم آزاد ہو۔ وَالْمُرَادُ حِينَئِذٍ، فرماتے ہیں ہماری مراد حِينَئِذٍ، حِينَئِذٍ سے مراد کیا ہے کہ بھائی وہ 10 سال تک پہنچا ہو، وہ جو ہے کیا ہے جناب مباح پر جمع ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس قسم کی بات فرماتے ہیں مراد ان شرط البلوغ ینتفی، بھائی جب بچے گواہی دیں تو ان میں بلوغ والی شرط منتفی ہو جائے گی، یعنی بلوغ والی شرط نہیں ہے۔ وہ یبقى ما عدا البلوغ، باقی بلوغ کے علاوہ دوسری جتنی شرائط ہیں وہ اپنی جگہ پر باقی رہیں گی۔ من شرائط التی، ان شرائط میں سے من جملۃ العدد، جس میں سے ایک کیا ہے عدد، وہ اثنان فی ذالک، زخم میں اگر بڑے بھی گواہی دیتے تو 2 تو بچے بھی 2۔
وہ ذکوریہ مذکر ہونے چاہیے، لڑکیوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اور وہ مطابقت شہادت، ٹھیک ہے، للدعویٰ۔ اب وہ مطابقت پتہ نہیں میں کیوں جر پڑھا ہوں، ظاہراً من جملت العدد و ذکوریت و مطابقت شہادت للدعویٰ، وہ شہادت دعویٰ کے مطابق ہونی چاہیے، وہ بعض شہود لبعض، اور بعض گواہوں کی گواہی دوسرے گواہوں کے ساتھ بھی مطابقت رکھتی ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک گواہ ایک گواہی دے اور دوسرا گواہ دوسری گواہی دے، وغیر ہما، اور ان کے علاوہ جو ہے کیا ہے جناب دوسرے شرائط۔ دوسرے شرائط یعنی کیا؟ یعنی عدد اور مطابقت کے علاوہ دوسرے شرائط بھی ہونے چاہیے۔ ولیکن رویہ ہونا، لیکن بچوں میں ایک بات روایت کی گئی ہے، الاخذ باول قولہم لو اختلف، ان کی پہلی بات کو لیا جائے گا، لو اختلفو ہوتا تو یعنی بچے، اب لو اختلف یعنی قول بچہ، اگر بچے کی بات میں اختلاف ہو جائے۔ وتحجم علی الدماء، ٹھیک ہے، فی غیر محل الوفاق لیس بجید، تحجم یعنی خود میں یہ جرأت پیدا کرنا، ٹھیک ہے، کہ خون کے معاملے میں بھی ہم ایسی باتوں کو لیں جو کبھی کچھ بات کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے۔ پہلی بات میں تو کہا کہ اس کا بھی بازو کاٹو کیونکہ اس نے اس کا بازو کاٹا ہے، ٹھیک، کہتے ہیں یہاں پر اتنی جرأت اور ہمت آپ نہیں کرو۔ وَالتَّحَجُّمُ عَلَى الدِّمَاءِ فِي غَيْرِ مَحْلِ الْوِفَاقِ، محل وفاق میں تو ان کی بات مانی جائے گی۔ وہ محل وفاق بیٹا کیا تھی؟ محل وفاق یہ تھی کہ جناب ان میں سب شرائط پائے جائیں، عدد والا بھی ہو، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے وہ ذکوریت والا بھی ہو، ٹھیک ہے، باقی اس کے علاوہ اگر ہم اس کو لیں گے لیس بجید، یہ لیس بجید تحجم کی خبر ہے، یعنی خون کے معاملات میں ایسی باتوں پہ جرأت کر کے بچوں کی گواہیاں مختلف بھی ہوں تو بھی ہم کہیں پہلی بات مان لیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْعَدَالَةُ، اچھا بچوں کا عادل ہونا ضروری ہے، کہتے ہیں ایک لحاظ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عادل اس کو کہتے ہیں جو واجبات کو ادا کرتا ہو، محرمات سے بچتا ہو، بچے پر تو کوئی واجب ہی نہیں ہے، کوئی حرام چیز ہی نہیں ہے۔ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَدَالَةَ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ، بھائی عدالت بچے میں متحقق نہیں ہوگی، کیوں؟ لِعَدَمِ التَّکْلِیف، بچے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، الموجب، وہ تکلیف جو سبب بنے، للقیام بوظیفتها، کہ بچے نے عدالت والی ذمہ داری کو انجام دیا ہے یا انجام نہیں دیا ہے، مثلا من جہت التقوی، بھائی متقی ہے یا نہیں، اور اس کے بعد والمروہ، یہ بچہ ایسے کام کرتا ہے جو بازار میں اچھے سمجھے جاتے ہیں اور ایسے کاموں سے پرہیز کرتا ہے جو بازار میں برے سمجھے جاتے ہیں۔ غیر کافیۃ، فرماتے ہیں کہ مروت کافی نہیں ہے، ہمیں تقوی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَاعْتِبَارُ صُورَةِ الْأَفْعَالِ وَتُرُكِ، اچھا اگر کوئی شخص کہ بھائی چلو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کوئی چیز حرام نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ صورتاً وہ کام انجام دیتا ہو جو واجب ہوتے ہیں دوسروں پر، بڑوں پر، اور صورتاً ان کاموں کو ترک کرتا ہو جو دوسروں پر حرام۔ صورتاً کا مطلب یعنی یہ ایسا کرتا نہیں ہے، ماں باپ نے کوئی ایسی تربیت کی ہے تو کیا ایسا ہونا ضروری ہے بچے میں کہ وہ صورتاً، حقیقتاً تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن جو واجب بڑوں پر یہ اس کو انجام دیتا ہو تو اس کو کہیں گے انجام سوری، اور جو چیز بڑوں پر حرام ہے اس کو ترک کرے تو یہ بھی کہیں گے کہ ترک سوری، کہتے ہیں لا دلیل علیہ، بھائی اس اعتبار صورت پر کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ وفی اشتراط اجتماعہم علی المباح، اور یہ جو کہا گیا تھا کہ یہ بچے جو ہے کہ جمع ہوئے ہوں کسی مباح کام پر، تنبیہ علیہ، اس میں گویا کہ آپ کو متنبہ کر رہے ہیں علیہ کہ بچے میں عدالت متحقق نہیں ہو سکتی ہے۔ اب والعقل چاہیں تو پڑھیں چاہیں تو پہلا دن ہم بس کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔